السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل آن لائن عربی سیکھیں میں۔ آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے سبق نمبر 4 صالح علیہ الصلاۃ والسلام کہ صالح علیہ الصلاۃ والسلام، یہاں پر حضرت صالح علیہ السلام ان کو نبی بنا کر بھیجا جائے گا، ان کا تذکرہ ہے۔ وَأَرَادَ اللَّهُ أَن يُرْسِلَ إِلَيْهِمْ رَسُولًا، اور اللہ تعالیٰ نے چاہا، ارادہ یرید ارادتن باب افعال سے چاہنا، کیا چاہا؟ ان یرسل کہ وہ بھیجے، ارسل یرسل ارسالن یہ بھی باب افعال سے ہے، ان حرف ناصب ہے تو دیکھیے یرسلو سے یرسلہ ہو گیا، کہ وہ بھیجے الیہم ان کی جانب رسولن ایک رسول بھیجے، کما ارسل الی امت نوح جس طرح کہ اللہ نے بھیجا تھا نوح علیہ السلام کی امت کی جانب، وہ ارسل الی عاد اور بھیجا تھا قوم عاد کی جانب رسولا ایک رسول۔ تو جس طرح قوم نوح اور قوم عاد کی جانب بھیجا تھا تو اسی طرح ان کی جانب بھی اللہ تعالیٰ نے کیا چاہا؟ بھیجنا چاہا۔ ان اللہ لا یرضی لعبادہ الکفر، کیوں اللہ تعالیٰ نے کیوں چاہا کہ رسول بھیجے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوتے اپنے بندوں کے لیے کفر سے، یعنی اپنے بندوں کے واسطے کفر سے اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوتے کہ وہ اپنے بندوں کو کفر میں دیکھے، اللہ تعالیٰ کو اچھا نہیں لگتا ہے۔ لا یرضا، رضی یرضا راضی ہونا، خوش ہونا، بے شک اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتے الکفر کفر سے راضی نہیں ہوتے، لعبادہ اپنے بندوں کے، اب لام کا ترجمہ کر لیں گے کا، ٹھیک ہے، اپنے بندوں کے کفر سے راضی نہیں ہوتے۔ ان اللہ لا يحب الفساد فی الارض، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے فساد زمین میں، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ احب یحب کے معنی چاہنا، پسند کرنا، محبت کرنا، ٹھیک ہے۔ الفساد فساد کو، بگاڑ کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے، فی الارض زمین میں۔ وَكَانَ فِيهِمْ رَجُلٌ اسْمُهُ صَالِحٌ، اس کو دیکھیے کیسے پڑھیں گے ملا کر، رجلنس، اس میں ایک چھوٹا سا نون لگ جائے گا جب ملا کر پڑھیں گے، رجلن یا پھر وَكَانَ فِيهِمْ رَجُلٌ، یہاں پر اسٹاپ کر لو، پھر اسمہ صالح، اور ان میں ایک آدمی تھا کہ جس آدمی کا نام صالح تھا، ٹھیک ہے۔ وَكَانَ فِيهِمْ، اور ان میں تھا رجل ایک آدمی، اسمہ اس آدمی کا نام صالح تھا، ولدا پیدا ہوا تھا، دیکھیے ولدا کا ترجمہ پیدا کیا گیا، اصل معنی ہے پیدا کیا گیا، لیکن پیدا ہونا بھی ترجمہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو ولدا کے معنی پیدا کرنا، ولدا پیدا ہونا، ولدا وہ پیدا ہوئے تھے، میں پیدا ہوا تھا تو ولدتو کہیں گے، ولدتو میں پیدا ہوا، مجہول استعمال کریں گے، ٹھیک ہے۔ آپ جو ہے معروف استعمال نہیں کرو گے، ولدتو نہیں کہو گے، ولدتو غلط ہو جائے گا، ولدتو کا ترجمہ ہو جائے گا میں نے پیدا کیا، ٹھیک ہے۔ تو ولدتو میں پیدا ہوا، تو ولدہ وہ پیدا ہوئے، فی بیت شریف ایک شریف گھر میں، ایک شریف گھرانے میں پیدا ہوئے، ونشأ علی عقل وصلاح، نشأ ینشأ کے جو ہے معنی آتے ہیں پروان چڑھنا، یہ آ چکا ہے ویسے، لیکن یہاں پر میں پھر بھی لکھتا ہوں، نشأ ینشأ، پروان چڑھنا، ٹھیک ہے۔ پروان چڑھنا مطلب جو ہے ترقی کرنا، چھوٹے سے بڑا ہونا اس کو بولتے ہیں، کہ چھوٹا بچہ جب بڑا ہوتا ہے اس کو پروان چڑھنا بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نشأ وہ پروان چڑھے تھے، علی عقل و صلاح، جو ہے عقل اور صلاح کس کو بولتے ہیں؟ یعنی نیکی، ٹھیک ہے، صلاح نیکی، عقل کس کو بولتے ہیں؟ دانش مندی اور نیکی کے سائے میں وہ پروان چڑھے تھے۔ اب علا کا ترجمہ کر لیں گے، پر نہیں کریں گے، نیکی پر اور عقل پر پروان چڑھے، اردو میں کیا بولتے ہیں؟ اردو میں جو ہم بولتے ہیں، اردو میں ایسے کہتے ہیں کہ وہ جو ہے اس کے سائے میں پروان چڑھا ہے، کہ علم کے سائے میں پروان چڑھا ہے۔ اگر آپ کا ماحول علم کا ہے تو علم کے سائے میں پروان چڑھا، اگر بہت دانش مندی، عقل مندی، عقل ان کا ترجمہ سمجھداری، عقل مندی، صلاح ان کا ترجمہ نیکی، ٹھیک ہے۔ صلاح دونوں آتا ہے، اس کے معنی کیا آتا ہے؟ نیک ہونا، ٹھیک ہے، صالح اسی سے بنا ہے، تو نیکی اور دانش مندی کے سائے میں وہ پروان چڑھے تھے۔ وَكَانَ وَلَدًا نَجِيبًا جِدًّا، نجیب شریف کو بولتے ہیں، ہونہار جو ہوتا ہے، اور وہ ایک بہت ہی زیادہ ہونہار بچے تھے، ولدن لڑکے تھے،
بہت ہی ہونہار. وَكَانَ وَلَدًا رَشِيدًا جِدًّا، رشید النیک کو بولتے ہیں، اور وہ بہت ہی نیک لڑکے تھے. یشیر الیہ الناس، اشارہ یشیر باب افعال سے اشارہ کرنا، ان کی طرف لوگ اشارے کرتے تھے. اب دیکھیے اردو میں اشارہ کرنا کا مطلب آپ کو یہی لگ رہا ہو کہ بھائی اشارہ کر رہے ہیں اس کی طرف، لیکن اشارہ کس کی طرف کیا جاتا ہے کہ جس کی کچھ ویلیو ہو، کہ جس کا سماج میں کچھ اپنا اثر ہو، جو اچھا ہو. تو ظاہر سی بات ہے کمنٹ کرتے ہوں لوگ. دیکھیں کمنٹ کرنا ایک یہ نیگیٹو ورڈ ہے کمنٹ کرنا، لیکن اشارہ کرنا یہ عربی میں اس طرح بولتے ہیں کہ کسی کی تعریف جب کرتے ہیں نا، آپ کسی کی تعریف کریں گے تو آپ اس کے لیے یہ ورڈ کہیں گے کہ بھائی یہ تو ایسا شخص ہے کہ جس کی جانب لوگ اشارے کرتے ہیں، مطلب اس کی مثالیں دیتے ہیں. گویا اشارے کرنے کا مطلب مثالیں دینا. بھائی مثالیں تو دیں گے، اشارہ خواہ تھوڑا ہی کریں گے. اشارہ بس اسی لیے کریں کہ بھائی یہ دیکھو یہ جا رہا ہے یہ آدمی، یا یہ لڑکا جا رہا ہے، دیکھو کتنا اچھا ہے. تو اس کی طرف لوگ اشارہ کرتے ہیں کا مطلب کیا ہوا، بہت ہی یعنی ان کی مثالیں دی جاتی تھی. گویا وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے تھے کہ هَذَا صَالِحٌ، کہ یہ صالح ہے، یہ ہے اصل تو بندہ. هَذَا صَالِحٌ، کہ یہ صالح ہے، یہ جا رہا ہے صالح. وَكَانَ لِلنَّاسِ فِيهِ رَجَاءٌ كَبِيرٌ، رجاء امید کو بولتے ہیں، اور لوگوں کے واسطے فیہ اس میں رجاء کبیر بہت بڑی امید تھی. لوگوں کو، اب لام کا ترجمہ کر لیں گے کو، اور لوگوں کو ان کے تعلق سے، فیہ ان کے تعلق سے، ان کے اندر ایک بڑی امید لگ رہی تھی. یقولون، وہ کہتے تھے لوگ آپس میں کیا کہتے تھے، سیکون لہ شأن، عن قریب ہوگا اس کا ایک مقام و مرتبہ. شأن مقام و مرتبے کو بولتے ہیں. سیکون عن قریب ہوگا ان کا ایک مقام، سیکون لہ شأن، عن قریب ان کا ایک مقام و مرتبہ ہوگا. کانا یکون کا اسم ہے شأن. یری الناس ان صالحا یکون من اشرافہم، لوگ سمجھتے تھے. دیکھیں میں نے آپ کو بتایا ہے، کئی بار بتا بھی چکا ہوں. رأی یرا دیکھنے کے معنی میں آپ کو لگتا ہے آتا ہوگا، لیکن وہ سمجھنے کے معنی میں زیادہ آتا ہے کہ لوگ سمجھتے تھے ان صالحا، کہ بے شک صالح علیہ السلام یکون ہوں گے من اشرافہم ان کے معزز لوگوں میں سے، معزز ترین لوگوں میں سے ان کا شمار کیا جائے گا، ان میں سے ہوں گے یہ بڑے ہو کر یہ جو ہے شریفوں میں آئیں گے. وَيَكُونُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، اور یہ ہوں گے ان کے مالداروں میں سے، بڑے ہو کر ان کی گنتی مالداروں میں ہوگی. وہ یہ سمجھتے تھے کیونکہ وہ شروع سے دیکھتے تھے بڑے سمجھدار ہیں، بڑے عقل مند ہیں. وَيَرَوْنَ، اور وہ سمجھتے تھے لوگ، أَنَّهُ سَيَكُونُ لَهُ قَصْرٌ، کہ بے شک. دیکھیں انہو یہاں پر ہو کا ترجمہ کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ ہو ضمیر ہے، ضمیر شان. آپ میں انشاءاللہ آپ کو گرامر میں بھی پڑھاؤں گا کہ ضمیر شان کیا ہوتی ہے، اس کا کوئی بھی ترجمہ نہیں ہوتا. تو انہو کہ بے شک، سیکون لہ قصر ہوگا اس کا ایک خوبصورت محل. قصر محل کو بولتے ہیں. ان قریب اس کا ایک خوبصورت محل ہوگا. وہ بستان کبیر، اور ایک بڑا باغ ہوگا. تو لوگ یہ سمجھتے تھے. وَيَرَا أَبُوهُ، اور ان کے ابو بھی سمجھتے تھے. ان کے ابو کیا سمجھتے تھے، أَنَّ ابْنَهُ، کہ بے شک ان کا بیٹا یکسبو کمائے گا. کسب یکسبو ذرا بس آتا ہے کہ ان کا بیٹا کمائے گا، بعقلہ اپنی عقل کے ذریعے، اپنے مائنڈ کے ذریعے سے، مالا عظیما ایک بڑا پیسہ، ایک بڑا مال کمائے گا. وَيَخْرُجُ فِي النَّاسِ، اور لوگوں میں نکلے گا، پھر جو ہے پیسہ کما کے بن ٹھن کے لوگوں میں نکلے گا. یخرج علی فرس، وہ نکلے گا گھوڑے پر، ایک گھوڑے پر نکلے گا. وراءہ الخدم، وراء بولتے پیچھے کو، خدم جمع ہے خادمن کی خدمن، اور اس کے پیچھے کیا ہوں گے، نوکر ہوں گے، خادم ہوں گے. فیسلم علیہ الناس، سلم یسلم کا مطلب ہوتا ہے سلام کرنا، باب تفعیل سے علی کے ساتھ سلام کرنے کے معنی میں، ٹھیک ہے. تو فیسلم علیہ الناس، تو لوگ اس کو سلام کریں گے. تو ان کے ابو یہ سمجھتے تھے کہ لوگ اس کو کیا کریں گے، سلام کریں گے. علیہ، دیکھیے علی کو لگانا بہت ضروری ہے. اس پر ترجمہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ تو علی اس کا صلہ ہے سلم کا، تو کو ہی ترجمہ ہوگا، اس کو سلام کریں گے. وَيَقُولُونَ، اور کہیں گے، هَذَا ابْنُ فُلَانٍ، کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے. هَذَا ابْنُ فُلَانٍ، کہ یہ فلاں شخص کا بیٹا ہے. وَكَمْ يَكُونُ سُرُورُهُ إِذَا سَمِعَ النَّاسَ يَقُولُونَ إِنَّهُ سَعِيدٌ جِدًّا إِنَّ ابْنَهُ غَنِيٌّ جِدًّا. وَكَمْ يَكُونُ سُرُورُهُ، سرور کس کو بولتے ہیں، خوشی. کانا یکون ہونا، کم کا مطلب کتنی، اور ان کی خوشی کتنی ہوگی. دیکھیے وہ کتنے خوش ہوں گے، یہ ترجمہ نہیں ہوگا وہ کتنے خوش ہوں گے، بلکہ کانا یکون ہونا، کانا یکون کا اس میں سرور، سرور خوشی کو بولتے ہیں. سرورہ مضاف مضاف الیہ ہے. ان کی خوشی کتنی ہوگی، کن کی، یعنی باپ کی.
اور باپ کی خوشی کتنی ہوگی اذا سمع الناس، دیکھو الناس پہ زبر ہے، اس کا مطلب یہ مفعول بن رہا ہے کہ جب وہ سنیں گے لوگوں کو، جب لوگ سنیں گے یہ ترجمہ نہیں ہوگا بلکہ ناس پہ زبر ہے، جب وہ سنیں گے لوگوں کو، یقولون کہتے ہوئے انہ سعید جدا کہ یہ بڑا خوش قسمت ہے، بھائی یہ باپ جو ہے بڑا خوش قسمت ہے، کیوں؟ ان ابنہ غنی جدا، بے شک اس کا بیٹا بہت مالدار ہے، ان ابنہ بے شک اس کا بیٹا کیا ہے؟ غنی جدا، بہت مالدار ہے۔ تو ان کی خوشی کتنی ہوگی جب وہ لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنیں گے۔ ولیکن اللہ اراد غیر ذالک، لیکن اللہ تعالیٰ نے چاہا اس کے علاوہ کچھ اور چاہا، اللہ تعالیٰ نے یہ سب نہیں چاہا کہ وہ اس طرح بن جائیں گے، ان کے پاس محل ہوں گے، باغ ہوں گے، گھوڑا ہوگا، خادم ہوں گے، نوکر چاکر ہوں گے۔ اللہ نے چاہا غیر ذالک، اس کے علاوہ چیز کا اللہ نے ارادہ کیا چاہا؟ ان اللہ اراد، بے شک اللہ تعالیٰ نے تو چاہا ان یشرفہ، شرف یشرف باب تفعیل سے نوازنے کے معنی میں آتا ہے کہ وہ نوازیں، بے شک اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ وہ نوازیں ان کو بالنبوتی، نبوت سے، دیکھیے شرفہ کے ساتھ با آئے گا، ٹھیک ہے جی، جو بھی چیز عطا کرنی اس پر با لگائیں گے کہ نبوت سے نوازیں، وَيُرْسِلَهُ، اور ان کو بھیجے اِلَىٰ قَوْمِهِ، ان کی قوم کی جانب جو ہے ان کو نبوت دے کر بھیجے، لِيُخْرِجَهُمْ، لِيُخْرِجَ، تاکہ وہ ان کو نکالیں، ٹھیک ہے، لِيُخْرِجَ، اخرج یخرج نکالنا، تاکہ وہ ان کو نکالے کہاں سے؟ من الظلمات، تاریکیوں سے، دیکھیے ظلمت ان کی جمع ہے، ظلمات تاریکیاں، تاکہ وہ ان کو تاریکی سے نکالیں، الی النور، روشنی کی جانب نکالے، تاکہ وہ ان کو تاریکیوں سے روشنی کی جانب نکالے۔ وَهَلْ فَوْقَ ذَلِكَ شَرَفٌ، اور کیا اس سے بڑا بھی کوئی جو ہے، اس سے بڑی بھی کوئی عزت ہے؟ فوق ذالک، اس کے اوپر، فوق اوپر کو بولتے ہیں، کیا اس کے بھی اوپر کوئی عزت ہے؟ وَهَلْ فَوْقَ ذَلِكَ کرامۃ، دیکھیے شرف کے معنی میں بھی شرف مقام، کرامت کے معنی میں بھی عزت، اور کیا اس سے بڑا بھی کوئی مقام ہے، اس سے بڑی کوئی عزت کی بات ہے؟ یہ تو بہت عزت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نبوت جو ہے نبوت سے نوازے، پھر ان کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجے، تو یہ اس سے لاکھ درجہ اچھا ہے کہ وہ ان کا ایک بڑا باغ ہو اور پیچھے نوکر چاکر ہوں، تو کیا اس سے بھی بڑی کوئی عزت ہے، اس سے بھی اوپر کوئی جو ہے مقام و مرتبہ ہے؟ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت شروع ہو جائے گی انشاءاللہ وہ اگلے سبق میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔